اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ آج ہمارے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم نے کل کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا جو ہے اللہ رب العزت کا وہ قدرت ہے جو اس سے پہلے معاملہ نہیں ہو سکا۔ اس میں اس پورے واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ آج ہم ایک پچھلی آیت کو تھوڑا سا سمجھیں گے جس کی تفصیل میں نے یہاں پر لکھ دی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یاد بھی رہے۔ جس کو میری بات یاد نہ رہے تو یہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بہت سے واقعات ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ان لوگوں کا بیان تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی نفی جو فرمائی ہے تو اس نفی کے پیچھے جو واقعہ تھا وہ واقعہ اللہ رب العزت سنا رہے ہیں۔ وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ گئے، اور حواریین مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہاں پر کسی نے مخبری کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں۔ تو جو یہودی تھے ان میں جو ایک لیڈر تھا وہ آیا اور اس نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہیں۔ بعض روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ کا اپنا ایک ساتھی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کو بتایا تھا کہ یہ یہی جگہ پہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ جب اندر آئے، یا پھر یہ بندہ جب باہر گیا تو اندر آ کے باہر گیا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مشابہ ہو گئی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہودیوں نے سمجھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے اس شخص کو انہوں نے لٹکا دیا اور پھانسی پہ لٹکایا، اور وہ وہاں پر مارا گیا۔ دیکھیں جی، ان کے ہاں پھانسی کے دو طریقے تھے۔ ایک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں لٹکایا اور بازو یہاں باندھ دیے، پاؤں یہاں باندھ دیے۔ یہ چھوٹی ہے تو اس وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک ہی ہے، چنانچہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر باندھا، ٹھیک ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باندھا، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بازو باندھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو رائج ہو گیا وہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں جو باندھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت عیسیٰ کا سر یہاں پر آیا اور کسی نے پیچھے سے رسی ڈال کر رسی کھینچ لی، حضرت عیسیٰ کو یہاں سولی دے دی گئی، اور نے کہا کہ وہ مار مار کے نیزے اور انیاں وغیرہ مار کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا عیسائیوں کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ تو سلیب کا کانسیپٹ یہ بن گیا۔ یاد رکھیں، فرعون نے جو سولیاں بنائی تھی وہ اس طریقے سے بنائی تھی، اور عیسائیوں نے جو سولی بنائی تھی وہ اس طریقے سے بنائی تھی۔ تو یہ راجے یہ ہو گیا، بعض روایت کے مطابق، بعض حضرات کے مطابق عیسائیوں نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ رب العزت نے ویسے ہی آسمان پر اٹھا لیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے. یہ میں نے تقریباً آپ حضرات کے سامنے جو روایات کا خلاصہ ہے وہ پیش کیا ہے. جو عیسائیوں نے کہا وہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کلمات کہے وہ حضرت عیسیٰ کے شایان شان نہیں ہے. وہ یہ کہ جب یہ لوگ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھیراؤ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بزدلی کے کلمات کہے، اور بزدلی کے کلمات کہے کہ مجھے بچاؤ اور اس طریقے سے ہائے میری موت آ گئی. کچھ اس نوعیت کے بزدلی کے کلمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام منقول کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سب کی طرف سے سولی پر چڑھ رہا ہوں، لہٰذا ہم سے آگے جو بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کے ہمارے گناہوں کی تلافی کر دی ہے. اور یہ اتوار کا دن تھا. جب اتوار کا دن تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتوار کے دن ہم نے گرجا گھر میں آنا اور اس طرح کی چیزیں. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہودیوں کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی ہم نے یہودیوں کو پکڑا. لیکن اس کے جواب کے طور پہ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، اس کا اس مضمون سے تعلق نہیں ہے، بس اس کا جواب ہے. جیسے اوپر اللہ رب العزت نے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم سے جواب دیا تھا، ایسے اللہ نے یہاں سے جواب دیا وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں وہ ان کو قتل نہیں کر سکے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ انیا مار کے انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا، یہ بھی غلط ہے. انیا آپ شاید نہ سمجھے ہوں، یعنی نیزے کے کنارے مار کے ہم نے قتل کیا، یا کسی نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ گردن کاٹی، نعوذ باللہ من ذالک، کچھ اس طرح کی باتیں. تو وما قتلوہ، فرمایا نہیں انہوں نے قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. ایک منٹ. وما قتلوہ اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ اور نہ انہوں نے ان کو سولی دی ہے. ٹھیک ہے جی، وما قتلوہ وما صلبوہ. ولكن شبہ لهم، وما قتلوہ وما صلبوہ ولكن شبہ لهم، بلکہ شبہ لهم انہیں اشتباہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، وما قتلوہ نہ وہ ان کو قتل کیا تھا، وما صلبوہ اور نہ وہ ان کو سولی دے پائے تھے، نہ انہوں نے ان کو سولی دیا تھا. ولكن شبہ لهم بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا. ولیکن شبہ لهم ان کو اشتباہ ہو گیا تھا، ان کا اس آدمی کے اوپر حضرت عیسیٰ کا اشتباہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شکل ڈال دی. بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب یہودیوں کا جو ایک شخص تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کا جج تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کے بارے میں فیصلہ سنایا تھا، کیونکہ یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ کے پیچھے کہ ان کو پھانسی دی جائے، اور زبردستی اسے پھانسی لگوائی. اور وہ جو ان کا جج تھا وہ تھا تو عیسائی، تو اس کے ذریعے سے پھانسی لگوائی اور پھر جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی ناکام کوشش کی. تو جب وہ شخص سامنے آیا جس کو انہوں نے پھانسی دی تھی، تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ وہ شخص آیا اور کہنے لگا یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ میں جب حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا تو مجھے ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہوتی تھی، لیکن جب میں اس شخص کے پاس آ رہا ہوں تو مجھے وہ روحانیت بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی. ولیکن شبہ لهم، وہ اشتباہ میں پڑ گئے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو شہید کیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور حقیقت یہ ہے اختلفوا فیہ، الذین جن لوگوں نے اختلفوا فیہ اس میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، وہ اس سلسلے میں شک کا شکار. وما لهم به من علم،
الا اتباع الظن، اور ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اتباع ظن کرتے ہیں، صرف اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، اور یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیز الحکیم، یہ ہم کل کر چکے ہیں، اذان ہو گئی۔ آج بڑا اہم سبق تھا، میں مغرب کے بعد آج مصروف ہوں تھوڑا سا، تو ابھی اس کو یہیں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔